ناول عشق کا شین، ایپیسوڈ نمبر 2۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں سٹوری یہاں تک پہنچی تھی جہاں پہ مجذوب ٹھاکر سے یہ کہتا ہے کہ اس کا بیٹا جب بڑا ہوگا اس کی دعوت کرے گا۔ تو مجھے کس لیے بلایا تھا مہاراج؟ ٹھاکر کی زبان پھر پھسلی، اس کے لہجے میں عاجزی تھی۔ راجپوت میں ایسی عاجزی، سب اس کی شان ہے۔ مجذوب نے انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا، پھر یوں بولا جیسے سچ مچ میں ٹھاکر اسی کے بلاوے پر آیا ہو۔ کچھ باتیں سمجھانی تھیں، پہلے یہ بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ مجذوب نے ٹھاکر سے گاؤں کی طرف اشارہ کیا، وہ جگہ جہاں وہ چراغ روشن ہے۔ ٹھاکر نے اشارے کی سمت دیکھا اور بڑے فخر سے بولا، چراغ؟ وہاں تو چراغاں ہو رہا ہے مہاراج۔ نہیں، ابھی تو وہاں اندھیرا ہے، بس وہیں ایک چراغ روشن ہے۔ چراغاں تو بعد میں ہوگا۔ ٹھاکر نے حیرت سے اپنی حویلی کو دیکھا جو روشنی میں نہائی ہوئی تھی، اور مجذوب کہہ رہا تھا کہ وہاں اندھیرا ہے۔ وہ احتجاج کرنا چاہتا تھا لیکن اندر سے کسی نے اسے روکا۔ اسی نے ایک بار پھر خود کو محبت سے بچا لیا۔ برسوں پہلے امان اللہ نے نصیحت کی تھی کہ ایسے لوگوں سے الجھنا اچھا نہیں ہوتا، وہ جو کچھ بھی کہیں چپ چاپ سن لو۔ یہ میرا گاؤں ہے مہاراج، اس نے کہا، اس کا نام ٹھاکروں کی گڑھی ہے۔ نہیں رہے گا، نہ یہ گاؤں نہ یہ نام، یہ اجڑے گا پھر دوبارہ آباد ہوگا۔ اس کا نام حق نگر ہوگا، بڑی رونق ہوگی یہاں۔ ٹھاکر کو برا تو بہت لگا مگر وہ برداشت کر گیا۔ دیکھ، میری باتیں غور سے سن اور بھولنا مت، مجذوب نے ٹھاکر سے کہا۔ وہ چراغ جس نے روشن کیا ہے اس کی حفاظت بھی وہی کرے گا، لیکن تو اس کے سامنے ہوا کے لیے آڑ بن کر کھڑا ہوگا تو تیرا ہی بھلا ہوگا۔ چراغ تو روشن ہی رہتا ہے، اسے کوئی نہیں بجھا سکتا۔ ٹھاکر کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا مگر اس نے عاجزی سے کہا، میں سمجھ گیا مہاراج، جو حکم مہاراج۔ بس اب چلا جا اور میری ہر بات یاد رکھنا، بھولنا مت۔ ٹھاکر پلٹ کر تیز قدموں سے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ اس کا بس چلتا تو وہ بھاگنے لگتا۔ کچھ دور جانے کے بعد اس نے پلٹ کر دیکھا مگر وہاں مجذوب کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ کھلا میدان تھا اور اتنا اندھیرا بھی نہیں ہوا تھا کہ مجذوب نظر نہ آتا، لیکن وہ جیسے نمودار ہوا ویسے ہی غائب بھی ہو گیا۔ گاؤں کی طرف کچھ اور بڑھنے کے بعد ٹھاکر کو ایسا لگا کہ جو کچھ اس نے دیکھا جاگتی آنکھوں کا خواب تھا۔ پھر اسے خیال آیا کہ مجذوب کو اس کا نام بھی معلوم تھا، چنانچہ اس کا یہ خیال اور بھی پختہ ہو گیا۔ اس کے قدم سست ہو گئے۔ اس نے سوچا، پریشانی کی کوئی بات نہیں، یہ میرا وہم ہے، بچہ وہیں ٹھاکرانی کے پاس ہی لیٹا ہوگا۔ مگر وہ گاؤں میں داخل ہوا تو اسے دور سے ہی یہ احساس ہو گیا کہ وہاں غیر معمولی صورتحال ہے۔ لوگ پریشانی سے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ حویلی میں بھگدڑ کا سماں تھا۔ اس کے قدم پھر تیز ہو گئے۔